اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر کوئی تیسری طلاق دے دے عورت کو تو پھر وہ اس کے لیے حلال نہ رہے گی اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے سوا ایک اور شوہر کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر یہ اس کو طلاق دے دے تو ان دونوں پر اس میں کچھ گناہ نہیں کہ پھر مل جائے، اس شرط کے ساتھ کہ دونوں کو غالب گمان ہو کہ وہ آئندہ اللہ کے ضابطوں کو قائم رکھیں گے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں، یعنی قانون ہیں، اس کو اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی اس سے پہلے والی آیت کے اندر، مرد کو کچھ اختیارات اللہ نے دیے ہیں، تو اب ان چیزوں کا اس اختیار کا غلط استعمال نہ کریں۔ اللہ نے مرد کو عورتوں کے اوپر تھوڑا بڑا بنا کر اللہ نے ذمہ داری دی ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورت کے مزاج کو سمجھتے ہوئے، عورت کی کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب وہ پسلی ہی ٹیڑھی ہے، وہ اس کی پیدائش ہی ٹیڑھ، اس کے مزاج کے اندر ٹیڑھا پن رہے گا۔ اب ٹیڑھی چیز کو اگر کوئی آدمی سیدھا کرنا چاہے تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی۔ جیسے اب ایک پنکھا ہے، اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹیڑھی ہی ہوتی ہے، ٹیڑھا کا مطلب سمجھ ہوتا ہے بینڈ، تو بینڈ ہوتے ہیں بعضی چیزیں، اب اسی کے اندر وہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر اس کے ٹیڑھے پن کو تم دور کرنا چاہو گے تو وہ ٹیڑھا پن ٹوٹ جائے گا، وہ چیز ٹوٹ جائے گی۔ اگر تم اس کو ایسے ہی رہنے دے کر اس کی کچھ کمزوریوں کو نظر انداز کر دو، اس کے کچھ غصے کو برداشت کر لو، تو تم مرد ہونے کے حساب سے یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ مرد کا مطلب یہ نہیں حکومت چلائے، اس کے اوپر زیادتی کرے، اس کے اوپر زور دکھائے، کیونکہ آج دنیا کے اندر تین طریقے سے انسان اب کسی کو فیور میں کرنا چاہتا ہے، یا تو زر پیسہ دے کر اپنا سپورٹ حاصل کرنا چاہتا ہے، میں بولے جیسا سننا، یعنی تو زور طاقت دکھا کر، پاور دکھا کر، یہ زر اور زور دنیا کے اندر تو چل جائے گا، دنیا کے اندر پیسہ دکھاؤ، پیسہ دو تو کام نکل جائے گا، اور دادا گیری دکھاؤ تو تب بھی کام نکل جائے گا۔ لیکن زاری، ہمارے بزرگ کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں، زاری کا مطلب رونا، اور یہ رونا دنیا والے رونے سے اس کا مذاق بنا لیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں رونے والے کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس زر بھی چلتا نہیں، زور بھی چلتا نہیں، وہاں پیسہ بھی چلتا نہیں، وہاں تمہیں تمہارا کیا دکھائی دے برابر، میں فلاں جگہ کا ایم پی تھا، میں فلاں جگہ کا منسٹر تھا، دنیا میں پورا کیا ہے کہ پورا پاور سب دکھا لینا سن۔ وہاں آخرت کے جو مراحل ہیں، وہاں جانے کے بعد کسی کا زور نہیں چلے گا، وہاں تو اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، وہاں کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی، نبی کھڑے رہیں گے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کھڑے رہیں گے، کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اب آدمی سوچ کر دیکھے، اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی بات نہیں کرے گا مگر رحمان جس کو اجازت دے۔ اللہ جسے کہے کہ بھئی آپ اپنے رشتہ داروں کے حق میں، اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے دوست و احباب کے حق میں آپ سفارش کر سکتے ہیں، تو آدمی اسی وقت اپنی زبان کو کھول سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے تو زور دکھانے کے لیے یا عورت کو مارنے کے لیے، عورت کے اوپر زبردستی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ عورت کے مزاج کو پہچان کر اس کو لے کر جانے والا ہو جائے۔ تو اب بات وہی چل رہی تھی کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے، دیکھو پہلے بھی بتایا پھر بھی بار بار وہ بات کہہ رہا ہوں، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز، اب غض الحلال عند اللہ الطلاق، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے۔ اب جب ناپسند ہے تو اللہ نے اس کو کیوں، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت کیوں ہوئی؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کبھی کبھار میاں بیوی کا مزاج سیٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہماری شریعت کے اندر ایسا نہیں کہ آپ کو نکاح میں دے دیا گیا، آپ فلاں عورت سے نکاح کر لیے تو بس اب اسی کے بندھن میں بندھے رہے، اب نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے۔ مرد کبھی کبھار بہت خاموش مزاج ہوتا ہے اور عورت بہت چرب زبان ہوتی ہے۔ ہماری زبان میں اگر موٹی زبان میں بولنا تو وایاڈی، بہت زیادہ زبان چلاتی۔ اب ویسے صورت میں شریعت دونوں کو ملانے کا، دیکھو طلاق جو ہے آخری حل ہے، طلاق جو ہے آخری حل نکاح سے الگ کرنے کے واسطے۔ قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ کہتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، تم نہ پریشان کریں گے، تم نہ کچھ نہ کچھ بولتی رہیں گی، اب ویسی عورتوں کے ساتھ کیا کرنا؟ شریعت قرآن کہتا ہے فَعِذُوهُنَّ، ذرا ان کو سمجھا، نصیحت کرو، دیکھ ماں میں تیرا مرد ہمیشہ زندگی گزارنا سو، تو ان کی بات سن لکو، ان کی باتیں سن لکو، انہوں ایسا بولے کر بول کر تمہیں ان کی، بھائی انہوں بول کو چلے جائیں گے۔ دیکھو ہمارے اخلاق جو ہے کبھی کبھار آتے نا، ان کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے رہتے، ہمارے ساتھ ہمیشہ جو ساتھ رہتے ان کے ساتھ ہمارے اخلاق اچھے نہیں رہتے۔ آج ہمیں دوسروں کے سامنے تو بہت اچھا بن کو رہنے کی کوشش کرتے، لیکن خود ہمارے اپنے گھر والوں کے درمیان بابا بیٹے کے ساتھ، بیٹے کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بابا کیا سمجھتا، میرا تجربہ ہے، میں خود بہت سارے تجربات سے گزرا ہوں، اسے کیا معلوم آج کا بچہ انہیں ایسا بول کر، ایسا بھی نہیں رہنا۔ ایسے بہت سارے والدین کیا کرتے، بچے کی بات کو لیتے نہیں، بچے کی رائے کو لیتے نہیں، نظر انداز کر دیتے، بعد میں خود پچھتاتے رہتے۔ اور بعض بچے ایسے رہتے کیا ان کو بڑے کو کیا بھی معلوم نہیں، انہوں ویسا کرے کر بلکہ ان سے کوئی رائے مشورہ نہیں، کیا بھی نہیں ایسا۔ یہ دونوں طرف سے کمی زیادتی نہیں رہنا۔ بھائی جب بچہ شعور کو آ جائے، جب بچے کے اندر سمجھداری آ جائے تو سکھانے کی غرض سے، ٹھیک ہے تمہارا تجربہ، تمہارے اندر بہت ساری کیپیسٹیاں، قابلیت، صلاحیت سب کچھ ہے، اب وہ بچہ بھی آگے بڑھ کو ہوشیار ہونا نا، وہ بچہ بھی آگے بڑھ کو کچھ نہ کچھ رائے دینے، تمہیں بچے کو ڈیگریڈ کر کو وہ چھوڑ دے لے کر تو آئندہ چل کو وہ بچہ کہاں سے مشورہ دیں گا، بولو کہاں سے یہ کریں گا؟ ہمارے بچے ایک مرتبہ غلطی کریں گا، دوسری مرتبہ صحیح ہو جاتا ہے۔ جیسے سائیکل سیکھتے وقت ہم نے تو یاد ہے آج کل دو چاکاں بچوں کی ادھر بھی ادھر بھی، ورنہ ہمیں سب سائیکل سیکھے گئے بولے تو ہمارے کیا بولے تھے ماموں کے بیٹے، پپو کے بیٹا ایسا وہ بھی وہ سائیکل سیدھا دیکھو چلا رہا، نہیں تو ذرا کمر ہوا ہے تو کمر میں مارتے سارے، وہ کبھی سامنے پہاڑ دکھتا دیکھ وہاں دیکھ وہ دیکھ کو چلا ایسا کر بول کو اب وہ دو یہ سب ایسے ایک مرتبہ گرے، دو مرتبہ گرے، اس کے بعد
ہاتھ پکڑنے کو چلاتے، ہوتے ہوتے اتنا فری ہوتے ہاتھ نہیں سو بھی ہاتھ پاگل کو بھی چلاتے. یہ سب ایسا زندگی یہ جو تجربات ہوتے ہیں، ایسا ہمیں کیا کرنا، ہمارے بچوں کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرنا. ویسا شوہر جو ہے بیوی کو سمجھانا، شوہر جو ہے بیوی کو سمجھانا، دیکھ ماں تو ان کی باتیں سن لو، انہوں بول کو چل لیں گے. ہمیں اتنا واقعہ پڑھنا، میں کہتی ہوں بول ڈالیا تجھے، تو مجھے کہتی بھی بول ڈالی، آئندہ چل کو کیا پریشانی ہوتی. نہیں، نصیحت کرو. نہیں بول کو بھی کتنے کی مرتبہ بول کو ہوگا حضرت، کیا بولے تو بھی دال گلتی نہیں ہے، کیا بھی سمجھتی نہیں ہے. اب سیکنڈ آپشن اللہ کی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر کو الگ کر ڈالو. تمہیں الگ جگ سو جاؤ، الگ جگ سو جانے. یہ بہت بڑی سزا اس کے واسطے، معلوم کیا شریعت کا یہ کہ، اور حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس عورت کے اوپر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں جس کا شوہر اس سے ناراض ہے. جب تک انہیں اسے راضی نہیں کر لیتی اس وقت تک فرشتوں کی لعنت میں رہتی ہے. اب بولے اس پر عمل کرنا شروع کرنے جاتے ہیں. ویسا نہیں، مطلب شریعت کا حکم ایسا. کبھی کبھار جھگڑا ہو گیا، کچھ سمجھانے اس میں بات سمجھتی نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سب کو دوسرے روم میں سو گیا اگر بولے تو آئندہ سے تک یہ دوسرا دروازہ کھل جائے گا. ہرگز یہ مطلب نہیں. بار بار سمجھانے سے، بڑے لوگ بٹھا کو سمجھائے، سب کو سمجھا کو بھی کیا بھی نہیں ہوتا وہ. اب تیسری چیز، یہ ذرا ہے سب، یہ بولتے ہی فوراً ہمیں شیئر ہو جاتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلا نصیحت کرو، فَعِظُوهُنَّ. سیکنڈ نمبر میں سیکنڈ آپشن وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستروں میں الگ کر ڈالو. اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، لائٹ سے مارو کر بولتا ہے. اب ملیا سو بس کر بول کو استینہ بھی چڑھا لیتا، لنگیاں بھی اٹھا کو بن لیتا. وہ پورا دیکھو، پہلے سے دیکھ کو رکھتے نا ہمیں، فلموں میں بھی اور سیریلوں میں بھی. دیکھو اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں کون سی چیز کو بڑھاوا دے رکھیں، کون سی چیز ہمیں سیکھ رکھیں ٹی وی کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے. آج کیسا ہمیں بھائی لڑ سکتے، بابا سے کیسا لڑکو الگ ہونا، نڑن بھاوچ کیسا لڑنا، جٹانی بھی دیورانی کیسا لڑنا کر بول کر وہ چیزیں اس کے اندر سکھائے جاتے. اور یاد رکھو انسان کون سی چیز بار بار دیکھتا کہ وہ چیز جو اس کے اندر آنگے سے، وہ چیزیں چاہیں سے اس کے اندر. اب باقاعدہ بیٹھ کر باقاعدہ سیریلوں میں، باقاعدہ فلموں میں یہ چیز دکھائی جاتی ہے. اب شوہر کیسا بیوی کو مارنا کر بول کو انہیں مارتا کی نہیں کہ انہیں وہ تھوڑی دیر کے واسطے 10 منٹ کے واسطے وہ سین کرنے کے واسطے انہیں لاکھوں کا پیسہ لینے کو چپ کے مارتا سو دکھائے جیسا دکھتا وہ انہیں لینے کو جاتے رہتا. یا خاندان کے خاندان اجڑ رکھی، یہ خاندان کے خاندان اجڑ رکھی، کوئی ہم نہ اس کا احساس نہیں. یاد رکھو میرے بھائیوں، فلم چاہے اچھی رہن دے، فلم چاہے بری رہن دے، نیک بننے کے واسطے غلط چیز کا سہارا کبھی بھی نہیں لے سکتے. غلط گناہ کی چیز گناہ ہے، گناہ کے ذریعے سے تم نہ اچھی چیز کا علم بھی ہو جائے، اچھی چیز بھی معلوم ہو جائے. نہیں اگر فیملی کے ساتھ دیکھے جیسا ہے، اگر ہم نہ تشریح کرتے بازے لوگ، تمہیں دیکھو نا، تمہیں خود بولیں گے کیسی فلم ہے ایسا کا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کسے بولنا کیا کرنا کچھ بھی معلوم کچھ نہیں. بولنے گئے تو ہمیں یہ کرنا سب بھائی، اس کے اندر گانا بجانا ہوتا ہے، اس کے اندر بے حیائی ہوتی ہے، اس کے اندر نامحرم اجنبی عورتیں آتی ہیں. اتنے سارے گناہ ایک ڈرامہ کے ذریعے سے، ایک نصیحت حاصل کرنے کے واسطے کتنے گناہوں کو ہمیں کرنا پڑتا، ہمیں اس کا احساس نہیں، ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں. تو اب شریعت کیا کہتی معلوم کیا؟ وَاضْرِبُوهُنَّ. اب مارو کر کو بولے تو بس. اب ہمیں لاتا بھی، ہاتھا بھی، گھوسا بھی، باکسنگ بھی، کراتے، کک شاٹاں بھی، یہ بھی وہ بھی کر کو نہیں. تو اس کے سے آج کل کے بچے بھی انہوں بھی کیا کرتے معلوم کیا؟ ایسے رہتے شوہر انہوں پہلے سے ریڈی ہو پاک رہتے انہوں. ہمیں گرین کا تو بلیک بیلٹ میں لگا کے رہتے، انہیں مارے تو ہمیں بھی چھوڑنا نہیں رہے ایسا کر بول کر. شریعت کا حکم ہرگز یہ نہیں. قرآن کے آیت سے غلط مطلب مت نکالو، مطلب ہلکی مار، خالی ہاتھ اٹھائے تو بس عورت جو ہے موم ہو جاتے ہیں. کیا انہیں اتنا محبت کرنے والا مجھے، میں اتنا کیا پریشان کر دلی اسے، میں اسے اتنا ستا دلی کیا. یاد رکھو
یہ ہلکی مار میں بولنے کو باقاعدہ بار بار میں اعلان کرتا ہوں، ہلکی مار، لائٹ سے مار، یہ زور کے مارا، بیوی کے اوپر ظلم کرنا، یہ سب رکھو نو کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ آج تمہیں انواع سہلے کو بھی خاموش رہ جائیں گے، لیکن اللہ ایسی لاچاری کی زندگی لا کر، ایسی مجبوری کی زندگی لا کر کھڑا کر دیتا، انسان ہر چیز کے اندر محتاج ہو جاتا۔ معلوم ہمیں سمجھتے اب کیا جوانی، اب کیا بھی کر لے سکتے، کیا بھی نہیں ایسا کر بول کر، لیکن ایک وقت ایسا آتا انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا، انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کا غلط استعمال نہیں کرنا۔ اس پارے وہ 5 کی آیت میں پڑھا سو، پارے 5 کی دوسرے صفحے کے اندر خود اللہ بتائیں گے، دیکھو وَضْرِبُوهُنَّ، اور ان کو مارو کر بول کر۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے ہلکی مار، زیادہ خوب نہیں۔ یہ تیسری صورت اللہ یہ بتائے۔ اس کے بعد چوتھی صورت کیا بتائے؟ وَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر بات مان لیتی ہے، تمہاری بات مان کو چل جاتی ہے، ٹھیک ہے، چھوڑ ڈالو وہ بات کو بار بار دوہرا کو، تم مجھے ایسا بولی نہ ویسا۔ ہمارے یہاں وہ چیز خراب عادت، کیا معلوم کیا، بیوی معافی مانگ لے تو بھی اچھا موڑ رہیں گے، ایسا بولے نا جی تمہیں، کر کو پھر ایک شہد لگا چھوڑ دو۔ آپ بیچاریوں نے اچھے موڑ میں بیٹھی رہیں گی، اب پارا چڑھتا اس کا، اب اس کا پارا چڑھتا، ایسا کیا ایسا نا در بول ہونے شروع کر دی، تو ایسا کرے نا، تو ایسا کرے نا، اب انہیں سوچتا کائی کچھ میں منہ کھول جا کے ایسا تھی سو عزت بھی کیا کرا انہیں، اور اپنے ہاتھ سے مٹی میں ملا لے۔ میں پہلے بھی بتایا میاں بیوی کا رشتہ جو ہے محبت بڑا رشتہ ہوتا ہے، پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے، یہ رشتے کو ہمیں غلط رخ نہیں دینا، غلط رخ نہیں دینا اسے۔ وہ عمر آتی، وہ عمر میں شادی ہوں گی، کمانے کی عمر میں، پڑھنے کی عمر میں، سب شادی کی فکر کرو نہ کو، وہ عمر آتے ہی اب کے بچے کیسے معلوم کیا، پیدا ہوتے ہی شادی کی فکر شروع ہو جاتی، پیدا ہو کو دودھ کا باٹل بھی چھٹنا نہیں، شادی کی فکر۔ اب شادی ہی سو شادی شدہ ہی نہ، ان کو پوچھو کیسی ذمہ داریاں ہیں، کتنے کیا کیا کرنا ہے، ایسا کر بول کر۔ شادی کا مطلب خالی میاں بیوی کا مل لینا نہیں ہے، زندگی بھر کا ساتھ دینا یہ ہے۔ بڑی بڑی مصیبت آئے تو بھی تمہیں برداشت کرنا، انہیں بڑی مصیبت آئے تو بھی انہیں میں برداشت کرنا۔ سب زندگی کے اندر خوشی بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گا، تکلیف بھی آئیں گی، راحت بھی آئیں گی، سب کو لے کر جانے والے میاں بیوی ہوتے، سب کو لے کر جانے والے خالی اس کی خوبصورتی پر مر گئے، اس کے مال کو دیکھ کر مر گئے، اس کے خاندان کو دیکھ کر مر گئے، یہ سب چند دن کے واسطے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو 4 چیزوں کو دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا۔ پہلے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا خوبصورتی چند دن تک اچھی، اب تو اللہ حفاظت فرمائے ایسے آگے ہی ہمیں وہ 40 سال کے بعد کتنے رہیں گے، کیسے رہیں گے، 50 سال کے بعد کیسے رہیں گے، 60 سال کے بعد کیسے رہیں گے، وہ ایپ دکھا ڈالتا۔ توصیف حضرت 65 سال کی عمر میں کیسے رہیں گے، وہ سب غلط، وہ ایپس کے اندر سب نہیں ڈالنا بھائی، وہ کیا مستقبل بتانے کیا وہ چیز ہے، وہ عمر میں ہمیں پہنچیں گے کہ نہیں کی، وہ عمر میں ہماری شکل و صورت کیسی رہیں گی، وہ اللہ بہتر جانتا۔ انداز ایسے کیا کرتے وہ 90 سال میں کیا رہیں گے، وہ جھلڈا پڑ کو وہ پورے یہ سب وہ کیا بولتے ہیں بھوا سب نیچے آ کو لٹک جائیں گے، وہ سب دکھاتے، ہمیں خوش ہو جاتے ہیں سب، یہ سب چیزیں غلط ہے۔ خوبصورتی کیا ہوتا، ابھی چھوٹے تھے، اس کے بعد بڑے ہوئے، اس کے بعد جوان ہوئے، اس کے بعد آپ کو 40 کے بعد ہم نہ معلوم ہوتا، یہاں درد وہاں درد، یہ درد، نٹا موڑنا سب ذرا لوس ہونا شروع ہوتی، معلوم ہوتے طاقت کے اندر کمزوری، خوبصورتی کے اندر کمزوری۔ اللہ کے نبی بولے خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز مال کیا، آج ان کے پاس ہے کل ان کے پاس چلے جاتے۔ تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا خاندان بھی کیا بھی نہیں۔ چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ دینداری کو دیکھ کر، اس کی دینداری کو دیکھ کر، نماز کی پابند ہے، شوہر کی اطاعت کرنے والی رہیں گی، بچوں کی تربیت کرنے والا، ایسا یہ سوچ کر اگر ہمیں نکاح کریں گے، آج اللہ حفاظت فرمائے کہاں، نوجوان کو اللہ حفاظت،
کیا شادی سے پہلے فرینڈ کہتے ہیں، شادی کے بعد الگ. کیا ہی کرے اگر بولے تو وہ ایک ٹائم پاس. نہیں، ٹائم پاس، یہ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، اللہ کے پاس جا کر جواب دینا پڑے گا. اللہ وہ بولتے کیا اگر ٹھیک ہے بات مان کو چل رہتی ہے، ان کے پیچھے پڑو نہ ہو، ان کو کیا بھی بولو نہ ہو، ہاں بات کیا بھی نہیں، نصیحت کر کو ہوگا، بستر الگ کر کو ہوگا، مار کو بھی ہوگا. اب کیا کرنا، ان کے گھر والوں میں سے کوئی ایک بڑھے، تمہارے گھر والوں میں سے کوئی ایک بڑھے، بیٹھ کو کیا کرنا، پنچایت بٹھانا. دیکھو بھائی بولے تو انہیں سے سنتی نہیں ہے، نہیں انہیں عورت، انہیں میں کتنا کی بول تو انہیں سنتا نہیں ہے، تب بول کر دونوں کی بات ان میں بیٹھ کو ان میں جوڑنے کی کوشش کرنا. اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں، ان کے گھر والے، دولہے کے گھر والے، دلہن کے گھر والے بیٹھ کر ان کی نیت اچھی ہے، ان دونوں کو ملا کو رکھیں گے، اگر بولے تو اللہ ان دونوں کے درمیان کیا کریں گے، ملا کو رکھ دیں گے. یہ سب ہونے کے بعد بات نہیں بنتی کر بولے تو شریعت کا حکم کیا ہے، ایک مرتبہ طلاق دے ڈالو، انہیں عدت گزار کو تمہارے نکاح سے نکل جان دے، تمہیں اسے نکاح سے نکال ڈالو، انہیں جا کر دوسری جگہ شادی کر دے دے، تو انہیں تو دوسری شادی کر لو. یہ شریعت کا حکم ہے. اب اللہ حفاظت فرمائے، دینداری نہیں رہنے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، کیا یہ معلوم نہیں رہنے کی وجہ سے، نمک نہیں طلاق، مرچی نہیں طلاق، کپڑا دھوئی نہیں طلاق، میں بلاتے وقت آئی نہیں طلاق. طلاق کو مذاق بنا لیا گیا آج. اللہ آگے قرآن کی آیت اتار کر کہتے ہیں، قرآن کی آیت کے اندر کہتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو کھیل مذاق مت بناؤ. اللہ کی آیتوں کو کھیل مذاق بنا رہے ہو تم، کیا سمجھ گئے جیسے چاہے زندگی گزار لیں گے، جو چاہے کر لیں گے. حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین چیزیں، اس کی حقیقت بھی حقیقت، اس کا مذاق بھی حقیقت. مذاق سے کرے تو بھی حقیقت ہو. اس میں آپ نے فرمایا النکاح والطلاق والرجعہ، نکاح، طلاق اور رجعہ، مطلب بیوی سے میں ٹھیک ہے میں تو اپنے بنا کر رکھ لیتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر ہے النکاح والطلاق والعتاق، نکاح، طلاق اور عتاق کہتے ہیں آزاد کرنا. پہلے زمانے میں سب غلام باندھی کر بول کر رہتے تھے، اب ان کو کسی اپنے غلام کو بلا کو بولا میں تجھے آزاد کر ڈالتا ہوں، باندھی کو بولا میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، بولے تو انہیں خالی بولتے ہی انہیں آزاد ہو جاتے. تو مذاق میں بھی یہ لفظ لانا ہے، اس نہیں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے مل کو رہو. نہیں کیا بھی ہوتا نہیں، حضرت کیا کہ ہمیں سمجھ لیے 5 سال میں بھی دیکھ لیا. دیکھو نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کو سمجھنے کے واسطے، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے واسطے 4-5 سال تو لگتے تھے. اتار چڑھاؤ یہ سب باتیں زندگی کے اندر. کبھی کبھار کیا ہوگا، کیا انما مل کو رہیں گے، ساس سسرے کا کبھی بھی ٹارچر ہوگا، کب تک ادھر دلہن گھر والے انما پریشان کرتے رہیں گے، اسے داماد کو اپنے پاس کھینچنے کی کوشش کریں گے، ان میں ساس سسرے بیٹی کو اپنے کے پاس کھینچنے کی کوشش کریں. وہ سب اتار چڑھاؤ زندگی کے اندر رہتا. سچ یہ کئی کو معلوم کیا، یہ سب اتار چڑھاؤ آتا سو اللہ دیکھنا چاہتے سو، اتنا رکھو بھی انہیں لے کو جاتا کہ نہیں کی ایسا کرو. حالات کو فیس کرنے والا بھائی مرد بنا، حالات سے گھبرا کو دور بھاگ دینے والا انہیں مرد بنا نہیں. انہیں مرد نہیں ہو سکتا، سب فیس کرنا چاہیے. کبھی کبھار جھک جانا پڑتا، ٹھیک ہے میری غلطی، میں بولنا نہیں تھا، اس میں سے بول ڈالا. انہیں مرد بنا، میں مرد بنا، انہیں بھائی کو، انہیں عورت، انہیں بولے پہلے معافی مانگے. یہ ضد کی وجہ سے کیا ہوتا، اور کھار پیدا ہوتا، اور اس کے اندر اور ایسا نہیں. شریعت کا حکم یہ طلاق دیو نکل دو. ہاں نہیں، عدت گزرنے کے اندر کیا کرے، تمہیں 3 حیض گزرنے سے پہلے تم نے سوچنے کا موقع ملا. 3 مہینہ رہتا. اب ٹھیک ہے، انہیں ٹھیک کیا کہ الحمدللہ ذرہ ہے منہ پھٹی کیا کی ہے، لیکن الحمدللہ پوری خدمت کر لیتی، بولے جیسا سن لیتی. کب تو بھی ناک میں غصہ، لگتا نہیں کا ناک میں غصہ کا وقت. اب انہیں سوچنے کا موقع ملا ہے. پھر وہ عدت کے اندر کیا کرا، نہیں ماں میں تجھے ہمیں مل کو رکھ جائیں گے، ماں کائی کو ماں ایسا کرو رکھ دیں.
پھر 1-2 مہینہ گزرا ابھی نہیں، پھر شروع ٹکرانا، پھر شروع ہوا، اب کیا کیا؟ طلاق کر بولا جائے۔ اب طلاق کر بولتے ہی اس کی عدت شروع ہو جاتی۔ اب وہاں بھی کیا رہتا؟ 3 حیض تک، پھر تین مہینہ گویا کہ لگ بھگ 3 مہینے کے اندر تک اب وہاں بھی سوچنے کا موقع اسے رہتا۔ اب اس کے پاس اسے اختیار تھا، سو کتنے ہیں؟ 3 کا اختیار ہے، سو ایسے 3 گولی دیے ہیں، سو ایسے سنبھال کو رکھو کر بول کر۔ دیکھو بھائی یہاں رک کر ایک ضروری بات بول دیتا ہوں، کتابوں کے اندر بہت اچھی بات ملی مجھے، یہ طلاق کا اختیار دے ہی کر بچوں سے کیا بھی یوز کرنا کا بھی ضروری نہیں۔ کبھی بھی ہمیں اینٹی بایوٹک بھی گھر میں رکھتے ہیں، ہم نے اس کی ضرورت پیش آتی نہیں، رکھے ہی نہ کھا لیتے کا کبھی بھی، رکھے ہی کر بول کو ٹھکا لیتے کا کبھی بھی۔ ویسا اللہ طلاق کا اختیار تم نے دیا ہے کر بولے تو اسے یوز کرنے کا بھی ضروری نہیں۔ کیا وہ 3 رکھا ہونا، کب 25 سال میں ایک، پھر 40 سال میں ایک، پھر مرتے وقت دے دل چل جانا اس کی، اس کا اختیار اللہ دیے ہیں۔ سو کیا بھی انڈرسٹینڈنگ ہو لگ نہیں کا تو ویسی صورت میں ایک طلاق دیکھو چھوڑ دو، لوگوں بولے نہیں چھوڑ دلے، پھر مل گئے، پھر دوسری مرتبہ طلاق دیکھو، پھر عدت کے اندر مل گئے، ٹھیک ہے، عدت گزرنے کے بعد سوچنے میں آیا کہ ارے چھوڑ رہا بہت سکتے، تو اب ویسی صورت میں شریعت کیا بولتی؟ نکاح کرو، پھر مہر طے کر کو نکاح کر لو۔ ایسا یہ اب 2 گولی یوز کر دلیا، یہ ہے سب، پھر زندگی گزار لگو تھے، پھر چند مہینہ گزرے نہیں کی، پھر ٹکرانا شروع ہوتے ہی پھر طلاق دے دیا۔ اب 3 گولی نے یوز کر لیا۔ اب انہیں عدت گزار کو ہونے کے بعد، عدت کے اندر بھی صحیح، عدت گزرنے کے بعد بھی صحیح، پھر اسے بیوی بنا کو نہیں رکھ سکتا۔ 3 یوز کر لیا، ہو گئے، نہیں ہمیں مل کو، ہمیں ہمارے گھر والے سب مل کو بیٹھ کو بات چیت کر کو، کیا بھی نہیں، وہ سب کیا بھی نہیں ہوگا، وہ سب ہوتا سب، وہ سب دیکھ لگ رہتا سب ہوگا کیا، وہ سب میاں بیوی کا بولے تو وہ سب جھگڑا رکھتا سب، گھر کا رکھتا سب کرو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یاد رکھ لو، کون ملا کو چھوڑ دے کی انہوں زنا کے اندر ساتھ دیے جیسا، کھلا بول دیتا ہوں، دیکھو بدکاری کے اندر ساتھ دیے جیسا۔ میاں بیوی کو حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کی بات ایک مرتبہ بیان سنتے ہوئے ایسے حضرت بولے آخری زمانے میں ناجائز اولاد رہیں گے، کیا رہے ناجائز اولاد کر بولے تو یہ طلاق دے دیں گے، پھر میاں بیوی بن کو رہے، اس سے جو نسل آگی وہ ناجائز اولاد اچھی۔ شریعت کا اتنا باریک حکم ہے، اسے غلط استعمال کرو نا۔ اب تمہیں عدت کے اندر صحیح، عدت گزرنے کے بعد صحیح، تمہیں خود بھی نہیں، تمہارے گھر والے حضرت تمہیں نہ بولے حضرت پنچایت بٹھاؤ کر بول کو، وہ پنچایت کب بٹھاؤ کر بولے تو طلاق دینے سے پہلے بٹھاؤ کر بولے سے، طلاق کی نوبت سے آنا نہیں کر بول کر، یہ 3 طلاق دیے کر بولے تو پنچایت نہیں، اب انہیں الگ میاں بیوی رہتے نہیں، انہیں 3 حیض گزار کو، عدت گزار کو، انہیں اس کی بیوی سے نکل جاتی، انہیں اس کی بیوی سے، اچھا 3 حیض ہونے کے بعد پھر نکاح کر سکتے کیا اس کے وہ شوہر سے؟ نہیں۔ اب یہاں سمجھنے میں ہمیں ہماری کیا بولتے سو کم عقلی کی وجہ سے، ہماری کم سمجھی کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے، ہم نہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی آیتیں ہم نہ سمجھ میں نہیں آتے، اللہ کا حکم ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم نہ سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اللہ کا کلام سچا کلام ہے، اللہ کی باتیں سچی باتیں ہیں، اللہ کا حکم سچا حکم ہے، نبی کی باتیں سچی باتیں ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر کہتے ہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کون سا کلام صحیح کلام ہو سکتا ہے؟ آج ہم نہ ہمارے طبیعت کے مطابق، ہمارے خواہش کے مطابق، ہمارے مزاج کے مطابق نہیں رہنے کی وجہ سے ہم نہ وہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، وہ حکم سمجھ میں نہیں آتا، وہ اللہ کئی کو ایسا بولے رہیں گے، وہ کئی کو حضرت وہ کیا حکمت رہیں گی، حکمت سب چھوڑ دو۔ عربی کا مقالہ ہے، عربی کی مشہور بات ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کیا کام جو ہوتا ہے، سمجھدار کا جو کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ حکیموں کا حکیم ہے،
اللہ کوئی حکم دے رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں تو اس کے اندر بندوں کا فائدہ ہے، اور اللہ کسی کو بھی اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہمیں کر لیتے سو اپنے ہاتھ سے، ہمیں اپنے ہاتھ سے پاؤں میں کھلاڑی مار لیتے سو۔ اب کیا شریعت کا حکم یہاں یہ بدل جاتا، اب انہیں اس کا شوہر نہیں، انہیں اس کی بیوی نہیں۔ اب یہ تو میں بتایا سو الگ الگ طلاق دیے تو یہ مسئلہ، ایک ساتھ 3 طلاق بول تو نہ، میں 3 گولیاں دیے ہی الگ الگ یوز کرو گے، تو دیے تھے سو تمہیں آئے سو نہیں، میرے پاس یہ کہ 47 ہے، تمہیں اٹھاتے ہی کیا کرے، طلاق طلاق طلاق، تجھے 3 طلاق کا ایسا بھی بولیں گے، تجھے طلاق تجھے طلاق تجھے طلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہے۔ اب یہاں ہمیں غلط فہمی میں ہو جاتے، سو غلط کیا کرتے، 3 طلاق صبح ہوتی نہیں، ایک ساتھ 3 طلاق دیے تو یہ کچھ ایک طلاق ہوتی ہے کر بول کر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے بارے میں آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو ناراض ہو کر اسے 3 طلاق دے دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہو گئے۔ میرے رہتے ہوئے انہوں اتنا بڑا غلط کام کیے نا، انہوں شریعت کا حکم دوسرا بھی ہے، یہ غصہ ویسا تھا ویسے، لیکن سمجھ میں نہیں کہ ایک طلاق دے ڈالنا تھا، انہوں میرے رہتے ہوئے 3 طلاق دیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 طلاق ہو جاتے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں 3 طلاق ہوئی ہے بھائی۔ یہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، یہ جو غیر مقلدین کو، یہ جو دوسرے فرقے جو گمراہ فرقے ہیں، چپکے چپکے حدیث کا سہارا لے لو، بخاری کا بخار چڑھ کو رہتا ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاق ہوئی، اور آپ علیہ السلام وہ 3 طلاق کر کو بتائے۔ اللہ کے نبی ایسے بولے کہ 3 طلاق دے دے کہ ٹھیک ہے یہ رکھ لیں گے، چھوڑا مل کو رہنے دے۔ یاد رکھو اللہ کے حکم کے اندر نبی کو بدلنے کا اختیار نہیں، تو ہمیں کون ہوتے، ہمیں کون ہوتے، ہمارے باپ دادا کون ہوتے، ہمارے گھر کے بڑے کون ہوتے، بیٹھ بٹھا کو کیا بھی نہیں بالکل ہو بھائی صاحب بول کر تمہیں ملا تو تمہیں کیا سوچ کو وہ بچی کی زندگی برباد ہو جائیں گی نا، وہ بچوں کی زندگی برباد ہو جائیں گی نا، نہیں۔ اسے ناہنجار کو سبق ملنے کے واسطے شریعت کیا حکم دیتی معلوم کیا، 3 طلاق دینے کے بعد پھر اسی بیوی سے اگر تو نکاح کرنا چاہتا ہے، اسی کو اپنی بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے، تو شریعت حکم دیتی ہے انہیں عدت گزرنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کرنا، دوسرے مرد سے نکاح کرنا۔ یہ آج جس آیت کا ترجمہ آپ کو پڑھ کر سنایا گیا، اس کے اندر اللہ وہی کہہ رہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اس کو 3ری مرتبہ طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، وہ عورت اس کے لیے کبھی بھی حلال نہیں۔ کب حلال ہوگی؟ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ اتچ نہیں، دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے بعد وہ مرد اس سے ہم بستر ہو، وہ مرد اس سے ملے، پھر اس کے بعد انہیں چاہے تو، ایسا نہیں انہیں کسی وجہ سے اگر چاہے تو انہیں مر گیا، یعنی تو ماں بھی انہیں جب کبھی نکو نہیں تھی کبھی نہیں، انہیں ایک طلاق دے دیا۔ اب عدت گزرنے کے بعد دیکھو یہ سب چیزیں، دوسرے مرد سے نکاح کرنا، وہ مرد اس سے ملنا، خالی تنہائی نہیں، جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلق حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اس سے صحبت نہ کرے اس وقت تک وہ پہلے مرد کے لیے وہ عورت حلال نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے مرد سے نکاح کرنا، پھر انہیں اس سے ملنا، پھر انہیں مر گیا، وفات پا گیا، یعنی تو انہیں طلاق دے دیا، انہیں عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال، کیا حضرت بیچاری وہ عورت کیا کری، انہیں ماٹی میں لیا، انہیں 3 طلاق دیا سو، انہیں غصے میں آپ کو کیا کہ بول کو چھوڑ دیا سو، بارش شروع ہوگی تھی
آج رات کو یہاں شب گزاری ہے کل کے جیسا یہاں کھانے کا انتظام یہاں چب ہاں ویسا ہے. یہ 2 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں, ضروری بات ہے, ذرا دلچسپی سنے, بہت ضروری مسائل ہے. آج کل جو ہے ٹی وی کے اندر یہ سب چیزیں اٹھا کو بڑا بدنام کر کو پیش کرتے, اسلام کے بارے میں اعتراض کرتے. ہمیں اسلام کے بارے میں ہم نہ معلوم ہے نا. تو اب یہ دوسرے شوہر انہیں طلاق دے دیا, انہیں تو انہیں گزر گیا, انہیں عدت گزار کو انہیں اس کے بعد پہلے کے نکاح میں آ سکتی. میں کیا بول لگتا, حضرت کریا سو غلطی ہونے بھگتتی سو سزا ہونے, ہم نہ ایسا دکھتا سو. لیکن شریعت کیا معلوم کیا یہ کرنا چاہتی ہے, عورت کے اوپر رحم کرتے ہوئے شریعت یہ کہتی ہے انہیں جب تیری قدر نہیں کرے تو کائی کو اس کے پاس جاتی. پھر دیکھو عورت کیا بھی غلط آدمی کے پاس نہیں, یہاں رہے تو بھی نکاح میں 36 ہو, وہاں گئے تو بھی نکاح میں 36 ہو. کیا بھی انہیں نعوذ باللہ دوسرے نمبر کے ذریعے سے تو نہیں, باقاعدہ نکاح کر کو انہیں دوسرے شوہر کے پاس. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے پاس رہے تو یہ ٹنٹا کپو دے کے تو بھی 2 مرتبہ ایسا کر کو چھوڑ ڈالے, ماٹی مل گیا, تیسری مرتبہ دے کر کو پھر ایسا کرتا نہ ایسا اگر بول کو انہیں خوشی خوشی مانگے گا تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا انہیں خوشحال رہتی. شریعت عورت کو بچانا چاہتا ہے. ہاں اب مسئلہ کیا ہے معلوم کیا مسئلہ آپ کو یاد کھڑتا سو, ہمیں پہلا نکاح کرنے کے واسطے پاپڑ بیل کرتے. ایک نکاح کرنا کر کو بولے تو کتنی پریشانی ہوتی ماں باپ کے اوپر, لاکھوں روپے خرچہ کرنا. نہیں سو لوگوں بھی کیا کرتے, وڈی کو قرض لیو, ان کے پاس قرض لیو, یہ کرو سو پورے خواہش پوری ہونا. دیکھو دعوت دینا ضروری ہے, زبانی طور پر جا کو بول بھی سکتے آپ, دعوت دے کو بلا لے سکتے, لیکن باقاعدہ اس کے واسطے 500 روپے کا رخا, میں کم بول رکھوں سو چپکے اسٹارٹنگ بولتا ہوں 500 روپے کا رخا, یہ سب اب تو 100 روپے 150 روپے 200 روپے ایک رخا. کتنے آدمی کو بلا لگی, 1000 آدمی. کتنا ہوگا وہ 2 لاکھ روپے ہوگی شاید, 100 روپے کا بولے 2 لاکھ روپے ہوگی شاید. ہم فضول خرچی کے اندر جب پہلا نکاح مشکل سے ہوا تو دوسرا نکاح کہاں سے ہمیں کریں گے. وہ عورت کو کوئی بھی کرنے کے واسطے بھی تیار نہیں رہتا. اب وہ بیچاری ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں, ایسے رہنے کی وجہ سے اب قانون بنایا جاتا کیا نہیں 3 طلاق سب نہیں, 1 طلاق مل کر رہا سب بھی طلاق کر کے بولے اندر ڈالا تو. لیکن شریعت کی نظر میں طلاق ہوگی, وہ انہیں عدت گزار کو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس آج نہیں سکتی انہیں, جب تک کہ دوسرے شوہر سے نکاح کرنا, انہیں اس سے ملنا, پھر انہیں چاہے تو طلاق دے سکتا سو, چاہے انہیں مر گیا تو اس کے بعد کا مسئلہ ہے سو. نہیں حضرت ایسا کر سکتے کا آئیڈیا کسی ایک آدمی تیار کر لگو کہ با وہ بیوی سے تو بیوی کچھ یہ کرنا, وہ سے تو خالی نکاح کر لکو, مل لینے کو سب نہیں, باقاعدہ ملنا انہیں. اچھا ٹھیک ہے مل لیا, اس کے بعد تو طلاق دے دل کر اگریمنٹ ایسا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمیوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے. حدیث کے اندر آتا لعن اللہ المحلل والمحلل له, حلال کرنے والا اور جس کے لیے حلال کیا جا رہا, حلال کرنے والا دوسرا شوہر, جس کے لیے حلال کیا جا رہا پہلا شوہر, دونوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ایسے آدمیوں کے اوپر برستی. باقاعدہ پلاننگ کر کو یہ سب نہیں, دل میں رکھ لیے کیا کہ وہ بیچارہ کیا ہے کہ وہ بیوی کے پاس رہنا چاہتا سکھائے کر کے ایک آدمی تیار ہو گیا, زبان سے کیا بھی بولا نہیں, چند دن تک کو طلاق دے دیا آگے, وہ الگ چیز. باقاعدہ کسی آدمی کو تیار کر کو, جب شریعت کا حکم ہے نا, بعض لوگ ایسا بھی ہیلا کرتے, یہ ہیلا سب نہیں چلے گا, شریعت کے اندر یہ ہیلا سب نہیں چلے گا. اس کے واسطے طلاق کا غلط استعمال کرو. اللہ قرآن کے اندر وہ بولے ہی سو. اب حضرت خالی اس آیت کے اندر تو دوسرے مرد سے نکاح کرے کر کو اتنا ہے سو, ملنا کر تو تمہیں کیسا بولتے, حدیث کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بتائیے, یاد رکھو قرآن کی آیت کو سمجھنے کے واسطے حدیث ضروری ہے.
حدیث کے بغیر ہم قرآن کی آیتوں کو نہیں سمجھ سکتے. قرآن جو ہے عربی زبان میں اترا ہے اور صحابہ کی زبان عربی زبان تھی. انواں عربی زبان جاننے کے باوجود ان سے غلطیاں ہوتے تھے. انواں سے اس سے پہلے آیت گزری بھی, ایک صحابی تمہیں صبح صادق تک کھانا مطلب سحری جو ہے صبح صادق تک کرنا ہے سامنے, وہ ٹائمنگ رہتا نا. وہ قرآن کی آیت کیا ہے معلوم کیا, سفید دھاگا کالے دھاگے سے الگ جب تک اچھا صاف نظر نہیں آ جاتا اس وقت تک کھایا جائے گا. بول کو ایک صحابی کیا کرے, تکیے کے نیچے کالا دھاگا ایک سفید دھاگا رکھ دے, سفید دھاگا کالا دھاگا اگر بول کر اب اچھا کھا لے کہ مست. اللہ کے نبی پوچھے کیا کہتا ہوں, وہ کیا بھی دکھا سی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کالا دھاگا سفید دھاگا الگ الگ ہو جانا. آپ بولے نا اللہ کے نبی مذاق سے ان کو بولے کیا تمہارا تکیا اتنا بڑا ہے جگہ ہے, مشرق مغرب سے سما جاتا ہے نا اس کے اندر, مشرق مغرب سے اس کے اندر تکے کے نیچے آ جا سکا ہے نا. افسوس کر دیکھو صحابہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے کے محتاج ہے. قرآن کی آیتیں قرآن عربی زبان میں پھر بھی کیا امہ اللہ کے نبی. آج ہم نہ رتی پڑھنے آ گیا, اردو پڑھنے آ گیا, ہمیں اللہ نہ بن گئے نہیں. یا اللہ کی یہ سب 3 طلاق اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا ہے. اللہ کے نبی اسے 3 طلاق کر کو بولیں گے. 4 امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان کے نزدیک بھی 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے, 1 طلاق سب نہیں. 3 تھپڑ مارنے کو یہ کچھ بھائی کر بولے تو چپکے رہیں گے کہ تمہیں ایسا. یہ جو غیر مخلدین ہیں, یہ دوسرے جو حضرات ان میں کیا بولتے ہیں, ان کے اوپر ہمدردی کرتے ہوئے. لیکن یاد رکھو حلال اور حرام کے اندر, حرام اگر کوئی چیز ہو جاتی کر بولے تو اس کے اندر احتیاط یہی ہے کہ اس سے بچا جائے. احتیاط اسی کے اس کے اندر یہ ہے کہ اس سے بچا جائے. رشتہ ختم ہوتا اچھے نہیں ہے تو غصے میں دیا, نہیں تو خوشی میں دے دی کہ طلاق ہے. اس کی وجہ سے خاص طور پر یا نوجوانوں سب بھی بیٹھے ہیں, آئندہ آپ کے اوپر بھی ذمہ داریاں آئیں گی. یہ کیا بھی غلط چیزاں نہیں بھائی, یہ بے حیائی کی چیزاں نہیں, شرم کی چیزاں نہیں. شرم کی چیزاں تو وہ جو آپ ٹی وی کے اندر بیٹھ کر پورے فیملی والوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتے, وہ شرم کی چیزاں, وہ دیکھتے وقت تو شرم نہیں آتی. یہاں قرآن کی آیت سمجھاتے ہوئے, حدیث سمجھاتے ہوئے ہمیں ذرہ کھول کر بولے تو کیسے بے شرمی کی باتیں بولتے ہی دیکھو نہیں. ارے اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آ کر حیض کے مسائل پوچھا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک عورت تو آ کر اتنا کھول کو پوچھی, وہ اللہ کے نبی بتا دی ابھی ذرا کھولتی. میں بولی وہ اتنا سو پوچھ لگ ماں میرے پاس پوچھ لے کر بول. کیوں؟ کیونکہ زندگی گزارنے کا طریقہ اس سے قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم ہوگا. سر آج ہمیں شریعت کو چھوڑ دیے, اللہ کے حکم کو چھوڑ دیے, اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیے, ہمیں نیا معلوم ہوتا ہے یہ سب چیزیں. اللہ کہتے ہیں اگر انہیں دوسرا شوہر طلاق دے دیا, اب تمہیں میرے کو رہنا چاہتے ہیں. اب اللہ کیا کہتے ہیں, اب اگر تمہیں دونوں مل کر نہیں زبردست سبق ملا, اگر کوئی نہیں کرا ادھر ادھر پھرا دے تو اب معلوم ہوگا اسے. اب پھر مل کو رہنا چاہتے ہی مل کر رہو, لیکن یہ ایک بات یاد رکھ لو, اللہ کیا بتائے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ بتا دے نہیں, اس کے آگے جاؤ نہ کرو, اس کے اندر رہو. اللہ اس کے ساتھ بولتے آگے آخری آیت کے اندر, اللہ یہ آیتوں کو, یہ قانون کو اللہ کھول کر کس کے لیے ہمیں بیان کرتے معلوم کیا, جن کے اندر سمجھ ہے, جن کے اندر دانش مندی ہے, جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کے واسطے. نہ سمجھو کے واسطے 1000 دلیلہ بتاؤ, انہیں ماننے کے واسطے تیار نہیں رہتا. جو قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں, جن کے اندر اللہ کا ڈر ہے, جن کے اندر اللہ کے نبی کی محبت ہے, وہ لوگوں کے واسطے اللہ بتا ہے. تو اس لیے ان آیات سے ہی معلوم ہوا کہ 3 طلاق نہیں دینا تھا. اگر 3 طلاق دے دیا تو انہیں بیوی نہیں رہ سکتی. تو میں اس کے بعد چاہے گھر والے ملا ڈلن دے, انہیں بھی آپس میں مل کو ٹھیک ہے ہمیں کرے سے غلطی آئندہ سے انہیں بھی فل رونق ہے, انہیں بھی فل نہیں. میاں بیوی نہیں, میاں بیوی بن کو رہنا کا تو انہیں دوسرے مرد کے پاس جانا, اس سے نکاح کرنا, پھر انہیں اس سے صحبت کرنا, پھر انہیں مردہ نے تو طلاق دیا. تو یہ اور یاد رکھو
غیرت مند اگر مرد ہے اگر بولے تو انہیں کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کے پاس رہے، اس کی بیوی کسی غیر سے تعلق، جیسے مرد برداشت نہیں کرتا ویسے عورت بھی برداشت نہیں کرتی۔ عورت کے اندر اللہ وفا رکھے رہتے، ہمیں قرآن کی آیت پیش کر کو 2 کر سکتی، 3 کر سکتی، 4 کر سکتے، خالی خوشی بول اللہ سوتا ہے، یہ کو دیکھنے ہوتا نہیں برابر نا۔ اللہ خود بولتے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، انصاف نہیں کر سکتے ایک کو رکھے تو بس کرو۔ ہمیں خوش ہو دیتے سو 2 نکاح کرنا سنت، 3 نکاح کرنا سنت، یا یہ ٹیمپورس ہمارے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کوزا ہم نہ پسند آتا ہے کہ اس میں پورے سنتاں بھی یاد آ جاتے ہیں، ولیمہ کھانا سنت، دعوت قبول کرنا سنت، فاقے سے رہنا وہ بھی سنت ہے، ہر مہینہ 3 روزہ رکھنا وہ بھی سنت ہے، پیر جمعرات کا روزہ رکھنا وہ بھی سنت ہے، وہ سنتاں سب یاد نہیں آتے، کون سے سنتاں ہمارے طبیعت کے موافق خواہش کے موافق رہے تو وہ یاد آ جاتے۔ اللہ بولتے ہیں ہمیں کھول کو بیان کر ڈالے ہی، اب عمل کرنے والوں کے واسطے یہ چیزیں بہت ہیں، نہیں عمل کرنے والوں کے واسطے 1000 سمجھاؤ کتنا بھی تمہیں سمجھاؤ بات نہیں تھی۔ تو اب وہ دوسرے مرد سے نکاح ہو کو انہیں طلاق دے دیا، عدت گزار کو، یعنی تو گزر گیا عدت گزار کو، پھر پہلے شوہر کے پاس آ سکتے۔ اب پہلے شوہر کے پاس آنے کے بعد اب اسے پہلے شوہر کو 3 کا اختیار آتا، اب سے نیا، اب پھر اسے غلط استعمال کرنا نہیں ہونے، ملا سے بس رہے گا پھر وہ 3 ملانا، وہ ہوا نہ انہیں ادھر ادھر جا کوئی نہ وہ بستے راستے۔ اللہ عنایت پر جو باتیں کہی گئی اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل۔ اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صلی علی النبی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔